دوستو، چاہے انڈیا میں نیٹ ایگزام لیک کے خلاف اسٹوڈنٹس کا احتجاج ہو، کسانوں کا دلی مارچ ہو، یا پھر پاکستان میں پی ٹی آئی بلوچوں اور کشمیریوں کے احتجاج اور دھرنے، دونوں ملکوں کی سرحدیں بھلے ہی الگ ہیں لیکن دونوں کی حکومتوں کا کلونیل مائنڈ سیٹ بالکل سیم ہے۔ آزاد ہونے کے تقریباً 80 سال بعد بھی وہی مینٹالٹی، اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو کچل ڈالو، مانو جیسے سب کانٹیننٹ میں صرف رولرز بدلے ہیں، تقدیر نہیں۔ جب بھی عوام اپنے حق کے لیے سڑکوں پر آتی ہے تو یہ دونوں ریاستیں انہیں دشمن ملک کی طرح ٹریٹ کرتی ہیں۔ دونوں طرفی پروٹیسٹرز کے راہ آئی ایس آئی اور سی آئی اے فنڈڈ ہونے کے ثبوت چٹکیوں میں مل جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس نقاب کو اتاریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے انڈیا اور پاکستان کی حکومتیں ایک ہی برٹش بلو پرنٹ کو استعمال کر کے اپنی ہی عوام کی آواز کو دباتی ہیں۔ آخر میں آپ خود کہو گے، مسئلہ کسی ایک شخص یا ایک ادارے کا نہیں بلکہ اس سسٹم کا ہے جو انگریزوں کا دیا ہوا ہے۔ اس سسٹم کی جڑ کو سمجھنے کے لیے ہمیں 1857 کی جنگ آزادی میں جانا ہوگا۔ جب انگریزوں نے اس بغاوت کو کچلا تو انہیں ایک ایسی پولیس فورس چاہیے تھی جو عوام کی حفاظت نہ کرے بلکہ عوام کے دلوں میں اسٹیٹ کا ڈر اور خوف پیدا کرے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے بنایا پولیس ایکٹ 1861۔ یہ ماڈل اصل میں آئرلینڈ کے لوگوں کو دبانے کے لیے بنائے گئے رائل آئرش کانسٹیبلری سے کاپی کیا گیا تھا، جس کا کام تھا غلام عوام کو ڈرا کر رکھنا اور بغاوت کو ڈنڈے کے زور پر روکنا۔ حیرت کی بات ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے پولیس سسٹم اور سٹرکچر اسی انگریز کے بنائے ہوئے 1861 کے قانون پر چل رہا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے 1898 میں بنایا گیا سیکشن 144۔ انگریزوں نے یہ قانون اس لیے بنایا تھا تاکہ ہندوستان کے لوگ کسی جگہ 4 سے زیادہ کی تعداد میں اکٹھے نہ ہو سکیں اور کوئی پروٹیسٹ نہ کر سکیں۔ اور آج دیکھیں، پاکستان میں جب بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی پروٹیسٹ اناؤنس کرتی ہے تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن فوراً سیکشن 144 لگا کر اس گیدرنگ کو غیر قانونی قرار دے دیتی ہے۔ انڈیا میں بھی بالکل یہی ہوتا ہے، بس نئے کرمنل لاز میں اس کا نمبر بدل کر سیکشن 163 کر دیا گیا ہے تاکہ پولیس کے پاس میس اریسٹ کرنے، پروٹیسٹرز کو کرش کرنے اور گیدرنگ بین کرنے کا لیگل کور موجود ہو۔ انگریزوں کے دور میں جب احتجاج ہوتا تھا تو سب سے پہلے ٹیلی گراف اور پوسٹ آفس کی لائنیں کاٹی جاتی تھیں تاکہ آواز دوسرے شہر نہ جائے۔ آج کے ماڈرن دور میں اس کا نام ہے ڈیجیٹل ڈارکنیس، یعنی انٹرنیٹ شٹ ڈاؤنز۔ انڈیا دنیا میں سب سے زیادہ انٹرنیٹ شٹ ڈاؤنز کرنے والا ملک بن چکا ہے۔ جب حال ہی میں جن زی کی بنائی ہوئی کاکروچ جنتا پارٹی نے نیٹ ایگزام لیک کے خلاف جنتر منتر پر احتجاج شروع کیا تو اسٹیٹ نے اپنا پورا زور لگایا۔ پاکستان نے کہا کہ ہم کیوں پیچھے رہیں، تو 2024 کے ریگڈ الیکشنز کے بعد انہوں نے تو ٹویٹر ہی مکمل بلاک کر دیا اور ابھی آزاد کشمیر میں پروٹیسٹ کے دوران بھی انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کیے رکھا۔ اگر پاکستان کی طرف دیکھوں تو دکھ اس بات کا ہے کہ یہاں ڈیموکریسی کو کبھی بڑھنے ہی نہیں دیا گیا اور ہر بار فوجی بوٹس نے اسے کچل ڈالا۔ وہیں انڈیا، جہاں ہمیں لگتا تھا کہ اکانومی اور ڈیموکریسی دونوں ہم سے بہت اچھی ہیں، لیکن دوستو، کنٹریز صرف جی ڈی پی کی بیس پر نہیں بلکہ رول آف لا کی بیس پر ترقی کرتی ہیں۔ پاکستان میں ایک انسٹیٹیوشن نے پورے ملک کو غلام بنا کر رکھا ہے اور انڈیا میں مودی نے۔ بھلے ہی پاکستان میں پروٹیسٹرز پر گولی چلانے میں دیر نہیں کی جاتی، لیکن مودی کی انڈیا میں بھی اب اسی راستے پر چلنا شروع کر دیا ہے۔ دونوں ملکوں میں برٹش امپائر والی ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی اپنائی جاتی ہے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ یونائٹڈ عوام ان کے لیے خطرہ ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود ایک چیز ہے جو دل کو بڑی تسلی دیتی ہے، اور وہ ہے آج کی یوتھ، مطلب ہم جین زی۔ ہم وہی جنریشن ہے جو لاٹھی اور ظلم سے نہیں ڈرتے بلکہ اپنے رائٹس کے لیے نکلتے ہیں۔ انڈیا میں کاکروچ جنتا پارٹی کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ یہاں 20-22 سال کے لڑکے لڑکیوں نے نیٹ اسکیم کے خلاف پورے سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور لاٹھیاں کھانے کے باوجود پیچھے نہیں ہٹے۔ اور وہیں پاکستان میں پی ٹی آئی کی یوتھ ہے جو عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور صرف یوتھ ہی ہے جو چینج لا سکتی ہے۔ یہ پرانے سیاستدان نہیں جو اگلے 15-20 سال تک ہوں گے بھی نہیں۔ تو میرا میسیج ہے دونوں ملکوں کی جن زی کو، لگے رہو، ڈونٹ گیو اپ آن یور رائٹس۔ ہم ہی فیوچر ہیں ان دونوں کنٹریز کا۔
کیونکہ سچ یہی ہے کہ جب بات عوام کو دبانے کی آتی ہے تو اسلام آباد اور نئی دلی کا ڈی این اے بالکل ایک ہے۔ دونوں ملکوں کی اکانومیز میں بہت فرق ہے، لیکن اپنی عوام کو غلام سمجھنے کی مینٹیلٹی بالکل 100% سیم ہے۔ جب تک دونوں ملکوں کی عوام اس کولونیل مائنڈ سیٹ کو نہیں سمجھے گی اور انجسٹس کے خلاف نہیں کھڑی ہوگی، تب تک حقوق مانگنے والوں کو غدار، اینٹی نیشنل اور غلام ہی سمجھا جائے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ یہ سچائی لوگوں تک پہنچے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ خدا حافظ۔